بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم میدان جنگ سے واپس آؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے طرح طرح کی معذرتیں پیش کریں گے۔ ان سے کہہ دینا کہ اس قسم کی بہانہ سازیوں کی باتیں مت کرو، ہم ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے متعلق صحیح باتیں بتا دی ہیں۔ باقی رہا آئندہ کا معاملہ تو اللہ اور اس کا رسول نظام خداوندی تمہارے اعمال پر نگاہ رکھے گا اور تمہاری ہر نقل و حرکت اس خدا کے قانون مکمال کی کسوٹی پر پرکھی جائے گی جو ان باتوں سے بھی باخبر ہوتا ہے جو انسانوں کی نگاہ سے اوجھل ہوں اور ان سے بھی جو محسوس طور پر سامنے آ جائیں۔ وہ کسوٹی بتا دے گی کہ تمہارے اعمال کی حقیقت کیا ہے اور تم کس قسم کے سلوک کے مستحق ہو۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ تمہاری واپسی پر یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اپنے سچا ہونے کا یقین دلائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ان سے اعراض برتو، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ایسا ہے جو ان کے خیالات میں تکدر اور ان کے قلوب میں شکوک و اضطراب پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ تمہاری جماعت کے سچے رکن نہیں بن سکتے۔ ان کا ٹھکانہ یہ جنتی نظام نہیں، جہنم ہے جو ان کے اعمال کا صحیح بدلہ ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں کو ان سے کوئی ذاتی رنجش ہے، اس لیے جیسا کہ عام حکمرانوں کے سلسلے میں ہوتا ہے اگر تمہیں کسی طرح راضی کر لیا تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے یہ قسمیں کھا کھا کر تمہیں راضی کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن انہیں اس کا علم نہیں کہ یہ معاملہ تمہاری ذات سے متعلق نہیں جو تمہیں ذاتی طور پر راضی کر لینے سے بات رفع دفع ہو جائے گی۔ اس معاملے کا تعلق قانون خداوندی سے ہے اور قانون خداوندی کبھی ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو اس کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لیں۔ لہذا تمہارا ذاتی طور پر راضی کر لینا ان کے لیے ذرا بھی مفید مطلب نہیں ہوگا۔ نظام خداوندی میں محبت یا عداوت ذاتی جذبات کی روح سے نہیں ہوتی، نظام کے نقطہ نگاہ سے ہوتی ہے۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ یہ صحرا نشین بدو کفر و نفاق میں شہریوں سے بھی 2 قدم آگے اور سخت متشدد واقع ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے قرآنی تعلیم کا اچھی طرح سمجھنا ذرا دشوار ہے۔ اس لیے قانون خداوندی کی روح سے جو سر کا سر علم و حکمت پر مبنی ہے شہریوں کے مقابلے میں ان سے کچھ مختلف سلوک کیا جائے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ جو کچھ نظام خداوندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اسے جہالت کی بنا پر اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ تم پر کوئی گردش آ جائے تو یہ پلٹ جائیں۔
یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اس قسم کی حرکات سے بری گردش کے دن خود انہی پر آنے والے ہیں۔ یہ اس خدا کا ارشاد ہے جو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے دل سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کے ہاں بلند درجات اور رسول کی طرف سے تحسین و آفرین کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ یقین رکھیں کہ اس سے انہیں واقعی خدا کے ہاں بلند مدارج حاصل ہوں گے اور اللہ انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل کر لے گا، اس لیے کہ نظام خداوندی میں حفاظت اور مرحمت کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے اس نظام کے قیام کے لیے پہل کی جبکہ حالات بڑے ہی نامساعد اور واقعات سخت حوصلہ شکن تھے، اور جن لوگوں نے حسن کارانہ انداز سے اس کا اتباع کیا وہ خواہ شہری ہوں یا دیہاتی، تو چونکہ انہوں نے قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کی اس لیے اس کی برکات و سعادات ان سے ہم آہنگ ہو گئیں، اور ان کے لیے ایسا جنتی معاشرہ تیار کر دیا گیا جس کی شہزادیوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی، اور یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ فَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور تمہارے ارد گرد بسنے والے بدوؤں میں بعض لوگ منافق ہیں، اور مدینے کے رہنے والوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ منافقت گویا ان کی گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم انہیں پہلے 2 مرتبہ معمولی سزا دیں گے، اور اگر یہ اس پر بھی باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں اور کچھ برے بھی، اور کیونکہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے اس لیے قانون خداوندی کی روح سے ان کی معذرت قبول کر لی جائے گی۔ قانون خداوندی نے غلطیوں کا اعتراف کر لینے والوں کے لیے حفاظت و مرحمت کی گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ لہذا اب تم ان کی مالی امداد اور واجبات جو مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں قبول کر لیا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں اس نظام کے ارکان تسلیم کر لیا گیا ہے، اور جماعت کے دیگر ارکان کے ساتھ تعلیم و تربیت سے ان کے قلب و دماغ کی تطہیر
اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کا انتظام کرو اور ان کے اچھے کاموں کی تحسین و ستائش سے ان کی حوصلہ افزائی کرو، اس سے انہیں اطمینان خاطر اور سکون قلب حاصل ہو جائے گا، اور اپنی سابقہ غلطیوں کی وجہ سے ان کے دل میں جو احساس قہتری پیدا ہو گیا تھا وہ زائل ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ہر ایک کی بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ خدا کے بندوں میں سے جو لوگ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے آئندہ کے لیے ان سے باز رہنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو ان کی معذرت قبول کر لی جاتی ہے، اور دیگر ارکان جماعت کی طرح ان کے صدقات قبول کر لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ قانون خداوندی میں اس قسم کی دلی معذرت سے سامان مرحمت عطا ہو جانے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہہ دو کہ تمہاری معذرت قبول کر لی گئی ہے، اب تم اپنے اعمال سے ثابت کرو کہ یہ معذرت دل سے کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول نظام خداوندی کا مرکز اور مومنین اس نظام کے ارکان تمہاری کارکردگی پر نگاہ رکھیں گے، تمہارے تمام کام اس خدا کے قانون مکافات کی میزان میں تولے جائیں گے جو ان امور سے بھی باخبر ہوتا ہے جو انسانی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں اور ان سے بھی جو محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ میزان ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک وزن بتا دیتی ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس کے بعد ان تھوڑے سے لوگوں کا معاملہ تفصیل طلب رہ جاتا ہے جن کے متعلق ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی اور یہ طے نہیں پایا کہ انہیں سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اللہ کا قانون یکسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی چالوں میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر ڈالی اور اس طرح یہ ظاہر کیا کہ وہ بڑے پکے مومن اور نظام خداوندی کی خدمت گزار ہیں، لیکن اس مسجد سے در حقیقت ان کی غرض یہ تھی کہ اس میں اس نظام کو نقصان پہنچایا جائے اور کفر کی راہیں کشادہ کی جائیں، یعنی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دیا جائے اور اس طرح یہ مسجد ان لوگوں کے لیے کمی گاہ بن جائے جو پہلے سے نظام خداوندی کے خلاف مصروف پیکار ہیں۔ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے اس مسجد کو بڑی نیک نیتی سے تعمیر کیا ہے، لیکن خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ تم نے اے رسول اس مسجد میں قدم تک نہ رکھنا جو مسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دے، کیا وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس میں قدم رکھا جائے؟ تمہارا نہ ان لوگوں سے کچھ واسطہ ہو سکتا ہے نہ ان کی تعمیر کردہ مسجد سے کچھ تعلق۔ اس کی مستحق صرف وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے قوانین خداوندی کی نگہداشت کے اصول محکم پر رکھی گئی ہے۔ اس میں وہی لوگ آتے ہیں جو فرقہ بندی
اور گروہ سازشی کے شرک سے پاک اور صاف رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قانون خداوندی کی روح سے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان سے پوچھو کہ کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد قوانین خداوندی کی نگہداشت اور منشاء خداوندی سے ہم آہنگی پر رکھی ہو بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے یہ بنیاد ریت کے ایسے سودوں کے کنارے پر رکھی ہو جو کٹ کٹ کر دریا میں گرتے چلے جا رہے ہوں، اور اس طرح وہ عمارت اپنے بنانے والے کو ساتھ لے کر جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح قانون خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں ان پر زندگی کی کامرانیوں کی راہ کبھی نہیں کھل سکتی۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ یاد رکھو ان کی یہ عمارت جو انہوں نے اس مقصد کے لیے بنائی ہے ان کے دل میں کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، اس سے ان کے دل کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا چلا جائے گا۔ ان کے غصے اور حسد کی آگ میں کمی نہیں ہوگی تاکہ ان کے دل شدت اضطراب سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی یہ باتیں یوں ہی دھمکی نہیں، علم و حکمت پر مبنی حقائق ہیں جو واقع ہو کر رہیں گے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ منافقین کی حالت ہے، ان کے برعکس جماعت مومنین ہے جس کا نظام خداوندی کے ساتھ ایک عظیم معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے نظام خداوندی ان کا جان اور مال خرید لیتا ہے اور اس کے معاوضے میں انہیں جنت کی زندگی کی ضمانت دے دیتا ہے، یعنی اس دنیا میں ان کی تمام ضروریات زندگی کی بہم رسانی اور ان کی صلاحیتوں کے نشوونما پانے کے تمام وسائل و اسباب کی فراہمی اس نظام کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس معاہدے کے بعد وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور نظام خداوندی کے استحکام کی خاطر ان پر ضرورت جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں نکل آتے ہیں، پھر یا تو دشمن کو قتل کر کے فاتح و منصور واپس آتے ہیں اور یا خود اپنی جان دے دیتے ہیں اور مرنے کے بعد جنت کی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی مذکور تھا اور اب اس کی تصدیق قرآن میں کی گئی ہے۔ اس عہد کا پورا کرنا اللہ نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اے جماعت مومنین، تم اس سودے پر جو تم نے نظام خداوندی سے کیا ہے خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ یہی زندگی کی سب سے بڑی کامرانی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ان افراد معاشرے کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک سفر حیات میں وہ جہاں محسوس کریں کہ ان کا قدم غلط راستے کی طرف اٹھ گیا ہے وہ وہیں رک جاتے ہیں، اور جہاں سے قدم غلط اٹھا تھا وہاں واپس آ کر صحیح راستے پر ہو لیتے ہیں۔ دو، وہ قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کرتے ہیں
اور اپنی جملہ صلاحیتوں کو خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ 3، وہ انفس و آفاق کی ہر شے پر غور و فکر کرنے کے بعد علی وجہ البصیرت اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کارگہ کائنات کی ایک ایک چیز اپنے خالق کی حمد و ستائش کی منہ بولتی تصویر ہے۔ 4، اس مقصد کے لیے وہ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں۔ 5، ہمیشہ قانون خداوندی کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اور 6، دل کے پورے جھکاؤ سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ 7، وہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جنہیں قانون خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے اور ان سے روکتے ہیں جنہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ 8، وہ ان تمام حدود کی نگہداشت کرتے ہیں جو قوانین خداوندی نے متعین کی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے صحیح آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مومنین جن کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی خوشگواریوں کی بشارتیں ہیں، ان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ جماعت مومنین ان لوگوں پر مشتمل ہے جو صرف خدا واحد کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس میں خدا کے علاوہ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں ان سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے معاملے میں تو خود نبی یا مومنین کے لیے اتنا بھی جائز نہیں کہ جب وہ مشرکین قانون خداوندی کے مطابق سزا کے لیے ماخوذ ہوں تو ان کے لیے سزا سے محفوظ رہنے کی آرزو کریں، خواہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ دوران حال یہ کہ ان پر واضح ہو چکا ہو، جیسا کہ ہر مشرک کے بارے میں واضح ہے کہ وہ لوگ جہنم کی سزا کے مستحق قرار پا چکے ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اس پر تمہارے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ ابراہیم نے اپنے باپ کی مغفرت کی آرزو کیوں کی تھی، حالانکہ وہ بھی مشرک تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ابراہیم نے اس توقع پر کہ اس کا باپ خدا پر ایمان لے آئے گا اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے خدا سے مغفرت چاہے گا، لیکن جب ابراہیم پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وہ خدا پر ایمان نہیں لانے کا بلکہ وہ اس کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابراہیم بڑا ہی غمخوار اور بردبار تھا، تو اتنا عرصہ اس توقع میں رہا کہ اس کا باپ خدا پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں لے آئے گا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ یہ بات خدا کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو صحیح راستہ دکھا کر پھر یوں ہی اس پر کامیابی کی راہ بند کر دے۔ وہ پہلے اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ انہیں کن باتوں کی پابندی کرنی چاہیے اور کن امور سے بچنا چاہیے۔ اس وضاحت کے بعد جو لوگ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کریں ان پر کامیابی کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نظام خداوندی میں مواخذہ اسی عمل پر ہوگا جسے جرم قرار دے کر اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جو اس کے علم کی وسعت ہے جس کی بنا پر کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اسی کا اقتدار اور کنٹرول ہے، اور اسی کے قانون کے مطابق قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو قانون خداوندی کے سوا تمہارا کارساز اور مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی رحمت سے نوازا اور مہاجرین اور انصار کی اس جماعت کو بھی جس نے بڑی عسرت اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا۔ ایسے نامساعد حالات میں جب کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ قریب تھا کہ مشکلات اور صعوبات کے ہجوم کی وجہ سے ان میں سے ایک گروہ کا دل ڈول جاتا اور قدم ڈگمگا جاتے، لیکن اللہ نے ایسے ناسازگار حالات میں انہیں اپنی رحمت سے برحیات کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے قانون میں رافت و رحمت کی بڑی گنجائشیں ہیں۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور اسی طرح اس نے ان 3 شخصوں کو بھی اپنی رحمت سے نوازا جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے اور جن کا معاملہ التوا میں رکھا گیا تھا۔ ان کا معاملہ معلق رہنے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ نظام خداوندی کے حکم کے خلاف ورزی کے بعد انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اسی نظام کے دامن عافیت کے۔ اس کے بعد اللہ ان کی طرف اپنی رحمت سے ملتفت ہوا اور ان کی معذرت قبول کر لی تاکہ وہ اپنے معاشرے کی طرف واپس آ جائیں جہاں سے انہیں الگ کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے قانون میں دل سے معذرت کرنے والوں کے لیے سامان مرحمت کی گنجائش ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اس واقعے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ جماعت مومنین پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ان کا شعار زندگی یہ ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی پوری نگہداشت کریں، لیکن یہ چیز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے انہیں صادقین کی جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا، یعنی سفر زندگی دیگر افراد کارواں کی معیت میں طے کرنا ہوگا۔ جماعت کے ساتھ رہ کر قوانین خداوندی کی اطاعت یہ ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد بسنے والے بدوؤں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ جہاد کے وقت رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتے اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھتے۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اس راستے کی مشکلات اور مصائب سے ڈرتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھوک اور پیاس کی جس مصیبت کو وہ جھیلتے، جو تکان اور مشقت وہ اٹھاتے، ان کا ہر وہ قدم جو اس مقام پر پڑتا جہاں اس کا پڑنا فریق مخالف کے لیے غیر و غضب کا موجب ہوتا، حتیٰ کہ ہر وہ نقصان جو انہیں دشمن کی طرف سے پہنچتا، ان میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے عمل صالح بنتی چلی جاتی، اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات کسی کا حسن کارانہ عمل ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ولا ينفق
ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اسی طرح یہ لوگ اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یا جو منزل بھی وہ قطع کرتے ہیں، ان سب کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ خدا کا قانون مکافات انہیں ان کے اعمال کا حسین ترین صلہ دے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ اور قتال میں مصروف رہنے کے یہ معنی نہیں کہ تم دین کے دوسرے شعبوں کو نظر انداز کر دو. یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رہے. لہذا جماعت مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب ایک ہی کام کے لیے نکل کھڑے ہوں. چاہیے یہ کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ مرکز نظام خداوندی میں آ کر اس نظام کے متعلق پوری سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر اپنے جماعت کی طرف واپس جا کر انہیں اس سے آگاہ کریں. اس طرح پوری کی پوری قوم اپنے آپ کو غلط باتوں سے محفوظ رکھ سکے گی اور صحیح نظام کے مطابق چلنے کے لیے قابل ہو جائے گی. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. دوسری طرف دین کی حفاظت کے لیے جنگ کی ضرورت اور اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تم ان مخالفین سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں تاکہ وہ تمہاری قوت اور شدت کو محسوس کر لیں اور سمجھ لیں کہ تم یوں ہی نگلے نہیں جا سکتے. اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے جنگ و قتال کے سلسلے میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین میں سے بعض لوگ ازراہ تمخر کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ کون ہے جن کا ایمان ان نئے احکام میں بڑھا گیا ہے. تو جو لوگ فی الواقع صاحب ایمان ہیں ان کا ایمان ان احکام سے یقیناً بڑھ جاتا ہے اور وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. لیکن جن لوگوں کے دل میں منافقت کا روگ ہے تو اس قسم کے احکام سے ان کے شکوک اور اضطرابات اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ حالت کفر ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. کیا یہ لوگ اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ وہ ایک یا دو مرتبہ تمہارے ہاتھوں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے ہیں؟ اس پر یہ بھی اپنی غلط روش سے باز نہیں آتے اور اتنا نہیں سمجھتے کہ منافقت ہمیشہ مصیبتوں کا موجب ہوا کرتی ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ
سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. حالت ان کی یہ ہے کہ جب کبھی جنگ وغیرہ کے سلسلے میں کوئی احکام نازل ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ تمہارے چہرے کا تغیر تمہاری قلبی کیفیت کی غمازی کر رہا ہے. پھر وہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. منہ پھیرنا کیسا؟ قانون خداوندی کی روح سے ان کے تو دل ہی پھر چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ عقل و فکر سے کام لینے کے بجائے اپنے جذبات نفرت و عداوت میں بہتے چلے جاتے ہیں. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اگر یہ ذرا بھی عقل و فکر سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول آیا ہے جس کی درد مندی اور غمگساری کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں کوئی ذرا سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اسے اس سے بے حد رنج ہوتا ہے، اور اس کی انتہائی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی بھلائی کا سامان ہو جائے. پھر ان میں سے جو لوگ اس کی مخالفت اور سرکشی چھوڑ کر نظام خداوندی پر ایمان لے آئے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی ہی شفقت اور مرحمت سے پیش آتا ہے اور ان کی حفاظت اور نشو و نما کا پورا پورا انتظام کرتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ لوگ اس قسم کے نظام اور ایسے مشرف امیر کارواں سے روگردانی کریں تو اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ مجھے تمہارے جیسے ساتھیوں کی ضرورت نہیں، میرے لیے خدا کی تائید و نصرت کافی ہے، اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار اور اختیار نہیں. مجھے اس کے قانون کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ ہے، اس لیے کہ وہ قانون اس خدا کا ہے جو کائنات کی مرکزی اور بنیادی قوتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہے اور تمام دنیا کی ربوبیت کا ضامن ہے.